Welcome. Welcome to Al Khaliq Academy e-learning program. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم پڑھیں گے اسلامیات 8-9 میٹرک کے لیے ہے یہ، اور اس بک کے 3 حصے ہیں. ٹھیک ہے، اسلامیات کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ جس میں قرآن مجید کی 3 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، سورۃ الانفال، سورۃ الاحزاب اور سورۃ الممتحنہ. ان صورتوں کا ہم ترجمہ پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، اور ان کے سوالات اور انتخابی سوالات حل کریں گے. ٹھیک ہے، کچھ آیات کا ترجمہ بھی آپ کے ایگزامس میں ہوتا ہے. حصہ 2 احادیث ہیں، جس میں آپ کے پاس ٹوٹل 20 احادیث موجود ہیں. ٹھیک ہے، اور حصہ سوم جس میں موضوعاتی مطالعہ ہے، جس میں آپ کے پاس 8 چیپٹر موجود ہیں. ٹھیک ہے، آج ہم حصہ دوم پڑھیں گے، جس میں آپ کے پاس احادیث ہیں. تو پہلی حدیث سے شروع کرتے ہیں ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی حدیث ہے ہماری: افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار. ترجمہ: سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے. ہر حدیث کے ساتھ آپ کو ترجمہ دیا گیا ہے اور پھر اس کی تشریح دی گئی ہے. حدیث نمبر 1 جس میں آپ کو 2 حصے دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی سب سے فضیلت والا عمل اور بہترین دعا. اس حدیث کے 2 حصے آپ لوگوں کو بتائے گئے. سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کیا ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اس کی وحدانیت بیان کریں، اس کی پاکی بیان کریں، اور ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور صرف ایک ہی خدا کو مانیں اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے. یہ یقیناً آپ کو پڑھ کر احساس ہوا ہوگا کہ یہ آپ کے پہلے کلمے کا آدھا حصہ ہے، لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، تو لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، الہ کا مطلب ایسی ہستی جس کی عبادت کی جائے، واحد ایسی ذات جو عبادت کے لائق ہو، یعنی اس جیسا کوئی نہیں جس کی عبادت کی جائے. اور الا اللہ سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. معبود سے مراد ہے ایسی ذات جو عبادت کے قابل ہو، جو عبادت کے لائق ہو. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پہلے کلمے کا آدھا حصہ ہے. سب سے فضیلت اور عظمت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کو مزید وضاحت کر دی گئی ہے کہ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل اور بصیرت عطا کی. بصیرت اور عقل، ٹھیک ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. عقل یعنی ہم سوچتے سمجھتے ہیں، بصیرت یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی قوت عطا کی. ہم ہر چیز کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کے اچھے اور برے، اس کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں جان بھی سکتے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قول اور فعل سے اسی ذات کو الہ مانیں. قول اور فعل یعنی ہماری زبان اور ہمارا عمل ظاہر کرے کہ ہم صرف اللہ ہی کی ذات کو الہ مانیں، یعنی عبادت کے لائق، اسی کی عبادت کریں اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کریں. تو یہ حدیث کا پہلا حصہ ہے. دوسرا حصہ افضل الدعاء الاستغفار، یعنی بہترین دعا اللہ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا. اکثر اوقات ہم ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کب کسی کو تکلیف پہنچائی یا کب کسی کا دل توڑا. ہماری ہنستے بولتے جملوں میں بھی بعض لوگوں کے لیے تکلیف پائی جاتی ہے، کیونکہ یا تو ہم اس وقت طنز کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے،
تو ہمیں اس طرح کے جملے بھی نہیں ادا کرنے چاہیے۔ تو اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کیونکہ اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے۔ یقیناً آپ کو یہ پہلی حدیث اچھی طریقے سے سمجھ میں آئی ہے۔ اس کے آخر میں آپ سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ کا ورد کریں اور استغفر اللہ کا اظہار کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کا ورد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی نادانستگی میں کی گئی گناہوں پر بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ حدیثیں آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے ترجمے کے ساتھ، اور اس کی تشریح اچھی طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھنی ہے تاکہ آپ کو یہ حدیث اچھی طریقے سے سمجھ میں بھی آ جائے اور آپ کو یاد بھی ہو جائے۔ حدیث نمبر 2 پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 2 ہے ہماری، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ترجمہ، علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ جی یہاں دونوں کا ذکر کر دیا گیا ہے، مرد و عورت دونوں پر علم حاصل کرنا اس لیے فرض ہے کیونکہ دونوں دنیاوی معاملات کو سمجھے بغیر بہتر طریقے سے ادا نہیں کر سکتے، اور جب ہم دنیاوی معاملات کو بہتر طریقے سے نہیں ادا کر سکیں گے تو ہماری اخروی زندگی کا انحصار بھی کیونکہ دنیاوی زندگی پر ہے، لہٰذا ہمیں دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ مرد و عورت دونوں کا ذکر ہے تو یعنی مرد اگرچہ بیرونی معاملات کو حل کرتا ہے تو اسی طرح عورت گھریلو معاملات پر توجہ دیتی ہے۔ گھریلو معاملات کے ساتھ ساتھ بچوں کی پرورش، والدین، پڑوسی اور دیگر رشتہ دار وغیرہ شامل ہیں اس میں، ٹھیک ہے؟ تو ان سب کے حقوق کا جاننا اور ان کے فرائض کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کی تشریح میں شروع میں آپ کو بتا دیا گیا ہے، انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو۔ اس کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کی اسی بنیادی ضرورت کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر لازمی قرار دیا ہے، یعنی انسان اس وقت تک اپنے مقام اور اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو جان نہیں سکتا جب تک وہ علم کی جستجو کی راہ پر گامزن نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنے فرائض و ذمہ داریوں کے متعلق جواب دہی کرنی ہے، اس لیے ہر نیکی اور گناہ کا، اچھائی اور برائی کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، تبھی ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اس تشریح میں بہت خوبصورت باتیں ہیں آپ کے پاس، یہاں آپ کو تمام حقوق کے حوالے سے بھی بتا دیا گیا، فرائض اور ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی بتا دیا گیا، نیکی اور گناہ کا بھی ذکر ہے، ہر اچھائی اور برائی کا بھی۔ تو انسان اگر ان تمام معاملات کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتا، اس کے پاس علم موجود نہیں ہے، اچھے اور برے کا فرق وہ نہیں محسوس کر سکتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ ہماری اخروی دنیا کا انحصار ہماری دنیاوی زندگی پر ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اپنی نجات جو ہے اس وقت حاصل کر سکیں گے، ہم اپنی آخرت کی زندگی یعنی مرنے کے بعد کی زندگی میں کامیابی اس وقت حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اپنے دنیاوی معاملات کو بہتر طریقے سے انجام دیں گے اور اپنے فرائض بہتر طریقے سے ادا کریں گے۔ تو اپنے فرائض کو بہتر طریقے سے ادا کرنے کے لیے ہمارے لیے علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ حدیث نمبر 3، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ترجمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ سمجھنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اسے پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی ہے۔ کم سے کم ایک آیت پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا کہہ رہا ہے، اس نے اپنے بندوں کو کیا سیکھنے کے لیے
قرآن مجید نازل کیا۔ قرآن حکیم کلام الہی ہے جس کا موضوع انسان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب صرف انسانوں ہی کے لیے نازل ہوئی ہے، اس میں تمام احکامات انسانوں ہی سے متعلق ہیں۔ یہ کتاب محض نماز روزے کی تعلیمات پر مشتمل نہیں بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں، خواہ وہ دنیاوی ہوں یا اخروی، معاشی ہو یا معاشرتی، سیاسی ہو یا سائنسی، سب کے بارے میں تا ابد رہنمائی رکھتی ہے، یعنی اس میں مکمل رہنمائی موجود ہے آپ کے تمام معاملات کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تمام پہلوؤں یعنی تمام معاملات کے بارے میں اس میں تمام معلومات بتا دی گئی ہیں۔ تو قرآن مجید میں نماز کا ذکر ہے لیکن اس کا طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ روزے کا ذکر ہے لیکن اس میں اس کے بارے میں اوقات نہیں بتائی گئی، ٹھیک ہے۔ حج کا ذکر ہے لیکن حج کا طریقہ کار کیا ہے وہ موجود نہیں ہے ہمارے پاس، لہٰذا قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ہمیں احادیث کا بھی پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ احادیث ہی کے ذریعے ہمیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل ہی میں ہمیں ان تمام فرائض کا، ان تمام احکامات کا تفصیلی اور مکمل طریقہ بتا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کرنا سکھائی ہمیں نماز کیسے پڑھنی ہے، ہمیں روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے ادا کرنا ہے، یہ تمام معاملات آپ کو احادیث میں اور اسوہ حسنہ میں تفصیلی ملتے ہیں۔ قرآن مجید کا ذکر ہے اس میں، تو قرآن مجید صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سیکھنے کے لیے ہم پر جو ہے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید سے علم حاصل نہیں کر سکتے، اگر ہم قرآن مجید نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے متعلق بعمل نہیں ہیں۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں ہم نے ان کے متعلق نہیں سیکھا، ہم نے انہیں مکمل طور پر نہیں سمجھا۔ اگر ہم قرآن مجید پڑھیں، سمجھیں اور عملی زندگی میں اس کی پیروی کریں، نیز دوسروں کو اس کا پیغام پہنچائیں اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیں، تو اسی صورت میں ہم اپنی آخرت کی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید پر آپ نے بھرپور توجہ دینی ہے اور اس علم کو آپ نے اچھی طریقے سے سیکھنا ہے۔ حدیث نمبر 4، من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ۔ ترجمہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ جی ہاں، اس میں درود پاک کا بتایا گیا ہے کہ ہمیں، اور اس کے فضائل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تاکید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھایا، اپنی زندگی اور عمل سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ پیش کیا، ٹھیک ہے، جس میں تمام احکامات کے متعلق ہمارے لیے تفصیلی معلومات ہے، جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اپنے والدین، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں اور مسکینوں سے اپنا رویہ کیسا رکھا، دنیا کے تمام معاملات کے متعلق آپ کے اسوہ حسنہ میں ہمارے لیے تفصیل موجود ہے۔ تو انسان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تقاضا ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، جس کی عملی شکل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور محبت و عقیدت کے اظہار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجا جائے۔ اور اس حدیث میں آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ درود بھیجنے کا صلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حدیث میں ارشاد فرما دیا کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی نجات کا ایک دروازہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 5، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ ترجمہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔
ٹھیک ہے، انسان کی فطرت میں نیکی یا بدی دونوں کا شعور رکھا گیا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ارادہ اختیار کے باوجود برائی یا گناہ کے کاموں سے اجتناب کرے، اور دوسرا یہ کہ اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈھال لیں۔ اس تشریح میں آپ کو مکمل اس حدیث کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ دونوں راستوں میں سے کون سا راستہ چنے، یعنی اچھائی اور برائی۔ اگر وہ اچھائی کا راستہ چنتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت ہے، رحمت ہے، نجات ہے، اور اگر وہ برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو گویا وہ ایمان کی لذت سے ناواقف ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس حدیث مبارکہ میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے، جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عمل کیا ہمارے لیے اس کی اطاعت لازم ہے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی اطاعت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کے لیے وضاحت کر دی گئی ہے کہ جس نے نبی کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ ہر نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے مبعوث کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ انہی احکامات کی پیروی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مخصوص کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے کیا، تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی اطاعت کریں، اور انہی کی اطاعت میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 5 احادیث آپ کو یقیناً اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہیں۔ حدیث نمبر 6، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جی یہ ہماری حدیث نمبر 6 ہے۔ ترجمہ: جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ اس میں آپ کو 4 چیزوں کی وضاحت کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھے تو محض اللہ کے لیے، انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے، اور کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی لائن، انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، اپنے مفاد کی خاطر کسی سے محبت نہ کرے، ٹھیک ہے، اپنی ضروریات کے لیے کسی سے محبت نہ کرے، بلکہ کس لیے محبت کرے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ انسان کس قدر ظالم ہے، کس قدر گنہگار ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ محبت کے لائق ہے۔ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، کوئی دوست یا پڑوسی ہے، لیکن آپ کو اس سے محبت کرنی ہے، کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، کسی سے بغض رکھے تو محض اللہ کے لیے۔ لفظ بغض کی کیا معنی؟ بغض کے معنی ہیں کسی سے دل میں نفرت کرنا، ٹھیک ہے، دل میں نفرت کرنا۔ زبان سے آپ اس کے ساتھ ٹھیک ہے، آپ اچھے رویے سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، لیکن دل میں آپ اس سے نفرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے دل میں اگر موجود ہوں تو اس کا مطلب آپ کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ تینوں چیزیں آپ کے دل میں موجود ہوں گی تو آپ کی بخشش کبھی نہیں ہوگی۔ ان تینوں چیزوں میں کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے ہے حسد، یعنی کسی سے جلنا۔ اگر آپ کسی سے جلتے ہیں، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ ان نعمتوں کی وجہ سے جلتے ہیں، یا اس کا حسن آپ سے بڑھ کر ہے، اس کے حسن کی وجہ سے آپ اس سے جلتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی اور ایسی وجہ جس کی وجہ سے آپ ان سے جلن محسوس کرتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں حسد، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے دل میں حسد موجود ہے تو آپ کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، بغض۔
یعنی کسی سے آپ اپنے دل میں نفرت کرتے ہیں. اگر آپ کسی سے دل میں نفرت کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کی بخشش نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک آپ سے زیادہ بہتر ہو. آپ کی اس سے نفرت کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی دنیاوی وجہ ہو سکتی ہے. لہٰذا اگر کوئی دنیاوی وجہ ہے اور آپ اس وجہ سے اس سے بغض رکھتے ہیں تو آپ کی بخشش ناممکن ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3 ہے کینہ. آپ نے یہ الفاظ ایک ساتھ سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، بغض و کینہ. ٹھیک ہے. حسد و کینہ یا حسد و بغض، اس طرح سے یہ الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ اکثر آپ نے پڑھے ہوں گے یا سنے ہوں گے. تو کینہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کے دل میں اگر کینہ موجود ہے تو اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی، کیونکہ کینہ دراصل کیا ہے؟ نفرت کے ساتھ ساتھ، یعنی آپ کے دل میں اس شخص کے لیے نفرت موجود ہے تو نفرت کے ساتھ ساتھ آپ اسے نقصان بھی پہنچانا چاہتے ہیں. تو اگر آپ کسی سے اس قدر شدید نفرت کرتے ہیں کہ آپ اس کے لیے پلاننگ کرتے رہتے ہیں، منصوبے بناتے رہتے ہیں کہ میں اسے کس طرح سے نقصان پہنچاؤں، تو اس آپ کے عمل کو، اس نفرت کو کینہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے دل میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں، خواہ وہ کسی کے لیے بھی ہو، ٹھیک ہے، وہ انسان جیسا بھی ہو، اگر آپ کے دل میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں تو آپ کی بخشش ناممکن ہے. تو اگر آپ نے کسی سے دل میں نفرت کرنی ہے تو وہ اللہ کے لیے کرنی ہے، اپنے مفاد کے لیے نہیں کرنی. ٹھیک ہے. نمبر 3، انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے. یعنی اگر آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ نرمی یا محبت سے پیش آتے ہیں اور اسے تحفتاً کچھ دیتے ہیں تو وہ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے یا کوئی احسان نہیں ہونا چاہیے یا بدلے کی امید میں نہیں دینا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اس کی ضرورت پوری کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. یا اللہ کی رضا کے لیے اسے خوش کرنے کے لیے آپ کو تحفہ دینا چاہیے. نمبر 4، اور کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے پیچھے بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دینا چاہتے، مثلا اس کے پاس پہلے سے موجود ہے، اسے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا، تو اس کی بھی وجہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان چاروں اعمال کو ایمان کی تکمیل قرار دیا ہے. اگر آپ میں یہ چاروں خصوصیات موجود ہیں تو اس کا مطلب آپ کا ایمان مکمل ہے. اللہ تعالیٰ چونکہ انسان سے بے حد محبت رکھتا ہے، لہٰذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی محبتوں اور الفتوں کا مرکز اللہ کی ذات ہی کو رکھے. ٹھیک ہے. یعنی آپ کی تمام محبتیں، آپ کا ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے. دنیا میں جس سے محبت رکھیں محض اللہ کی رضا کے لیے. اس کے علاوہ اول تو کسی سے بغض نہ رکھیں، یعنی اپنے دل میں کسی کے لیے بھی نفرت پیدا نہ ہونے دیں. اور اگر کسی سے بغض ہو بھی تو اس کی بنیاد محض یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے، لہٰذا جب کسی سرکش و ظالم کو اللہ پسند نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں. اسی طرح اگر کسی کو مال عطا کرے تو اس کی بنیاد بھی ریاکاری یعنی دکھاوا اور دنیاوی غرض نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا ہو. اور اگر کسی سے ہاتھ روکیں تو محض اس لیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ روکنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے. یقیناً آپ کو یہ حدیث نمبر 6 اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. آپ نے عربی اور ترجمہ دونوں یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو اس کی عربی کا ترجمہ کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو. حدیث نمبر 7 آپ کی بک کا پیج نمبر 88 یعنی پیج نمبر 88. حدیث نمبر 7 ہے ہماری، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. ترجمہ، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے. اس میں 2 خوبصورت باتیں بتائی گئی ہیں، یعنی چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کا احترام. سب سے پہلی لائن ہے اس کی تشریح میں، انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے اللہ کی صفات کا مظہر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ بہت گہری بات آپ کو بتائی گئی ہے اس میں
اشرف المخلوقات یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، چرند پرند، انسان، حیوان، ٹھیک ہے، کیڑے مکوڑے جو بھی ہیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سے اشرف المخلوقات کا درجہ صرف انسان کو حاصل ہے، یعنی تمام مخلوقات سے برتر و اعلیٰ، سب سے بہتر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور عطا کیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، اچھائی اور برائی میں فرق بتا دیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین تخلیق ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سب سے بڑی صفت کیا بتا دی گئی ہے؟ آپ کی حدیث کے اس حصے میں بتا رہے ہیں کہ رحم کرنا اللہ کی سب سے غالب صفت ہے، یعنی سب سے جو بڑھ کر صفت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ہے رحم کرنا۔ تو ہمیں ہمیشہ اپنے چھوٹوں پر رحم کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے اور بڑوں کی عزت کرنی چاہیے۔ ہمارے ماتحت جتنے بھی لوگ ہوں، وہ جتنے بھی گنہگار ہوں یا ہمارے مجرم ہوں، ہم نے ان کے ساتھ رحم سے پیش آنا ہے، ہم نے ان پر رحم کرنا ہے۔ اگر ہم کسی پر رحم نہیں کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ سے رحم کی بھیک نہیں مانگ سکتے، ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں، ٹھیک ہے۔ اس بنا پر انسان سے یہ توقع کی گئی ہے کہ وہ اپنے اندر اپنے خالق کی صفات پیدا کرے اور اپنے قول و فعل سے ان کا اظہار بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات سے مراد یعنی رحم کرنا، ٹھیک ہے، درگزر کرنا، معاف کرنا، اپنے قول و فعل یعنی اپنی زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی اس کا اظہار کرے۔ مثلاً اللہ کی صفت ہے کہ وہ عادل ہے، وہ عدل کرتا ہے یعنی سب کے درمیان برابری کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، اس لیے انسان عدل کرے۔ اللہ درگزر کرتا ہے، انسان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی خطاؤں اور غلطیوں سے درگزر کرے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم میں یہ صفات نہیں ہیں تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مومنین میں سے نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنائیں اور ان کے نقش قدم کے مطابق چلیں، ٹھیک ہے۔ مزید اس میں بتاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں خاص طور پر اس صفت رحمت پر زور دیا گیا ہے۔ رحم کے زیادہ حقدار ہمیشہ چھوٹے ہوا کرتے ہیں اور بالعموم بڑے عزت و تکریم کے حقدار ہوتے ہیں۔ چھوٹے ہمیشہ چھوٹی موٹی شرارتیں کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہمارا حکم ماننے سے انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کسی کام کے لیے کہتے ہیں وہ منع کر دیتے ہیں، یا کسی شرارت سے منع کرتے ہیں وہ بچے منع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اپنا غصہ بچوں پر اتار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم اپنے سے چھوٹے بہن بھائیوں کی پٹائی کر دیتے ہیں یا انہیں ڈانٹ دیتے ہیں، تو یہ سب غلط ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں بچوں کے ساتھ نرمی سے اور محبت سے پیش آنا چاہیے، اور بڑے ہمیشہ عزت و تکریم کے حقدار ہوتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ میرے سایہ شفقت سے محروم رہے گا۔ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو نہیں اپنائیں گے تو روز قیامت وہ ہماری شفقت نہیں کریں گے، یعنی ہماری سفارش نہیں کریں گے اللہ سے، ہماری بخشش نہیں کروا سکیں گے، کیونکہ ہم نے ان کا طریقہ نہیں اپنایا، ٹھیک ہے، اور انہی کا اسوہ ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ اگر ہم ان کے طریقے پر عمل کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم نے اللہ کی رضا حاصل کر لی۔ یہ حدیث نمبر 8، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الراشی والمرتشی فی النار، بہت چھوٹی سی حدیث ہے لیکن اس میں بہت گہرائی ہے، بہت خوبصورت بات اس میں آپ کے لیے بتا دی گئی ہے۔ ترجمہ: رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی رشوت لینا اور دینا دونوں غلط ہیں۔
یہ حدیث بھی آپ کے پاس صفحہ نمبر 88 پر موجود ہے۔ اس کی تشریح میں کہتے ہیں رشوت کا چلن کسی قوم میں اس وقت عام ہوتا ہے جب عدل و انصاف ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، عدل یعنی برابری کرنا اور انصاف ختم ہو جائے اور لوگوں کو ان کے حقوق جائز طریقے سے نہ مل سکیں۔ ہمیں اگر کسی سے اپنا کام کروانا ہے تو اس کے بدلے ہمیں کچھ نہ کچھ دینا ہے، ٹھیک ہے، وہ پیسے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کسی اور ضرورت کی چیز کے متعلق بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کچھ بھی دے کر اس کے بدلے اپنا کام کروانا چاہیں کسی سے تو اس کا مطلب آپ نے رشوت سے کام لیا۔ کسی قوم کی یہ حالت اس کے معاشرتی بگاڑ اور ظلم کی ایک نہایت خراب صورت ہے۔ معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے معاشرے میں موجود ہر شخص کے پاس اتنی دولت نہیں کہ وہ اپنے لیے ہر سہولت دولت کے زور پر یعنی رشوت دے کر حاصل کر لے، ٹھیک ہے، تو اس طرح معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور جو لوگ رشوت نہیں دے سکتے، ان کے پاس اس قدر دولت نہیں ہے کہ وہ رشوت دے کر اپنا کام کروا سکیں، تو اس کا مطلب وہ اس سہولت سے محروم ہو گئے، اس ضرورت سے محروم ہو گئے، تو اس کا مطلب ان مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے۔ جس معاشرے میں انسانوں کے جائز حقوق کی راہ میں ظالم اہلکاروں کے ناجائز مطالبے حائل ہو جائیں، ٹھیک ہے، اگر ناجائز مطالبے وہ کرنے لگیں تو اس کا مطلب وہاں امن و سکون قائم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے رشوت دینے اور لینے والا دونوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے، یعنی اسے مزید بھڑکانے کے لیے انہیں استعمال کیا جائے گا۔ جہنم کی آگ کو مزید بھڑکایا جائے گا، کس کے ذریعے؟ جس نے رشوت دی یا رشوت لی۔ یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے کہ رشوت دینے والے کا ذکر پہلے ہوا ہے۔ جس نے رشوت دینا شروع کیا تو اسی نے اس غلط کام کا آغاز کیا، ٹھیک ہے، ایک شخص آپ سے اپنے مطالبے کے لیے کچھ مانگتا ہے جو کہ ناجائز ہے، اگر اسے کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہے تو وہ بغیر کچھ مانگے اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، لیکن اگر وہ آپ سے کچھ مانگتا ہے اس کے بدلے تو اس کا مطلب اسے لالچ ہے، اس نے آپ سے رشوت طلب کی، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، پیسہ ضروری نہیں ہے۔ تو اگر وہ آپ سے کچھ طلب کرتا ہے اور آپ نے وہ دے کر کام نکلوایا تو وہ دوسرے بندے سے بھی وہی مطالبہ کرے گا، ٹھیک ہے، اس سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ایک طرح سے ظلم ہے۔ ہر شخص اس مطالبے کو پورا کرنے کا اہل نہیں ہو سکتا، ہر شخص کے پاس اس قدر دولت نہیں کہ وہ اس مطالبے کو پورا کرے، ٹھیک ہے، تو جو اس مطالبے کو پورا نہ کر پایا وہ اس سہولت سے محروم ہو گیا۔ اس کا مطلب آپ نے مسکینوں کے ساتھ ظلم کیا، لہٰذا اس کا ذکر پہلے ہوا جس نے رشوت دی، جس سے واضح ہوا رشوت دینے والا بھی اس گناہ کی سزا سے بچ نہیں سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے اور دینے دونوں سے متعلق فرمایا کہ یہ ہمارے لیے حرام ہے، ہمیں اپنے اہلکاروں کو رشوت نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 9 صفحہ نمبر 89، ٹھیک ہے، پیج نمبر 89 پہ آپ کے پاس حدیث نمبر 9 موجود ہے۔ حدیث نمبر 9 ہے ہماری، من نصر قومہ علی غیر الحق فہو کالبعیر الذی ردا فہو ینزع بذنبہ۔ ترجمہ، جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے تو خود بھی اس میں گر جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ترجمہ تفصیلی ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا، یعنی دم پکڑ کر لٹک جانا اور اس میں گر جانا کیا ہے، اس کی واضح تشریح آپ کو بتا دی گئی ہے۔ تشریح میں کہا گیا ہے اسلامی اخوت کی بربادی اور اسلامی معاشرے کی تباہی کا ایک بڑا سبب بیان کیا گیا، ٹھیک ہے، اس حدیث میں
کیسا سبب؟ یعنی جو شخص کسی جھوٹے اور ناحق معاملے میں اپنی قوم قبیلے کا ساتھ دیتا ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ اپنے آپ کو بھی تباہ و برباد کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ بات واضح ہے کہ جس طرح کے لوگوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، روز قیامت آپ کا حساب بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ یعنی اگر آپ کے دوست اور پڑوسی جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اگر ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں اور آپ بھی ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو یقیناً آپ میں بھی وہ خصلتیں پیدا ہو جائیں گی۔ آپ بھی انہی کی طرح عمل اختیار کرو گے، انہی کے ساتھ ہر عمل میں آپ بھی شامل رہو گے، ٹھیک ہے، ان کی ہاں میں ہاں ملاؤ گے، تو اس کا مطلب آپ نے بھی غلط کام کیا، اور جب ان کا حساب کتاب لیا جائے گا تو آپ کا حساب بھی انہی کے ساتھ کیا جائے گا۔ لہٰذا کہتے ہیں انسان کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کے دوست اچھے نہیں ہیں تو اس کا مطلب آپ میں بھی ان کی کوئی نہ کوئی خامی موجود ہوگی، آپ بھی انہی کی طرح نظر آئیں گے۔ اس حدیث میں یہی بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر آپ ایسی قوم، ایسے قبیلے کا ساتھ دیتے ہیں جہاں کسی جھوٹے کو برتری حاصل ہو، تو وہ بھی اس قوم کے ساتھ تباہ و برباد ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھلائی اور نیکی کے کاموں میں قوم اور نسل یا زبان اور علاقے کی تفریق کے بغیر سچ اور حق کا ساتھ دینا چاہیے، اور ناجائز کام میں کسی کا ساتھ نہ دیں، چاہے وہ اپنا کنبہ اور قبیلہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کا اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، آپ کے اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو آپ نے انہیں اول تو اس غلط کام سے روکنا ہے، ساتھ دینے کے بجائے آپ نے انہیں روکنا ہے، اور اگر آپ انہیں روک نہیں سکتے تو آپ ان کا ساتھ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے بھی اس ناجائز کام میں اپنوں کا ساتھ دیا یا دوستوں کا ساتھ دیا تو اس کا مطلب آپ نے بھی غلط کام کیا، تو آپ کا حساب کتاب بھی انہی لوگوں کے ساتھ لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 9 آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ حدیث نمبر 10، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ جی یہ بہت خوبصورت حدیث ہے۔ ترجمہ، یقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ مومنین تو بہت سے ہیں، ٹھیک ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر احکام کے مطابق ثابت قدم رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے ہر حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں، اسے پورا کرتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑی سی کمی ہے۔ کیسی کمی؟ کہ انہوں نے اپنا اخلاق نہیں سنوارا، اور اخلاق میں کیا بہتر نہیں ہے اس کا؟ وہ بچوں سے شفقت سے پیش نہیں آ رہا، آپ کی پچھلی احادیث میں یہ تمام باتیں بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اپنے معاملات میں رشوت سے کام لیتا ہے، ٹھیک ہے، یا غلط معاملات میں غلط لوگوں کا ساتھ دیتا ہے، چاہے وہ اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو پچھلی جو احادیث ہیں ان کا حوالہ اس میں اس لیے دیا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنا اخلاق بہتر کرنا ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے اپنا عمل درست کرنا ہے۔ اس کی تشریح میں بہت خوبصورت بات ہے، انسانی شخصیت کی اصل تصویر ایک آئینہ بھی اتنی صاف پیش نہیں کرتا جتنا اس کا اخلاق۔ آئینہ تو آپ کی صرف ظاہری شکل آپ کو دکھاتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کا ظاہر ہے، جو نظر آتا ہے، لیکن آپ کا باطن جو ہے وہ نظر نہیں آتا آئینے میں۔ جب ایک انسان دوسرے سے معاملات کے دوران حسن خلق سے پیش آتا ہے تو اس کی شخصیت کا ظاہر اور باطن مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ دنیاوی معاملات میں نرمی سے پیش آتے ہیں، ٹھیک ہے، خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، تو آپ کا باطن بھی واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کی سوچ کس قدر اچھی ہے، ٹھیک ہے، آپ کتنے رحم دل انسان ہیں۔ تو یہ آپ کا حسن اخلاق ہے، آپ اپنی زبان سے الفاظ کس قدر خوبصورتی سے ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ اچھی زبان استعمال نہیں کرتے، آپ اچھا عمل اختیار نہیں کرتے، تو اس کا مطلب آپ کا اخلاق خوبصورت نہیں ہے۔ اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا کہ مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔
تو اپنے اخلاق کو بہتر کریں، ٹھیک ہے، معاملات اچھے طریقے سے ادا کریں اپنے۔ حسن خلق ہی ایک ایسا عمل ہے جس سے آپس کی نفرتوں کو نہ صرف محبتوں میں بدلا جا سکتا ہے بلکہ دشمنوں کے دل میں بھی گھر کیا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کے دوران عام طور پر تمام عمر اور مکی زندگی میں خاص طور پر صرف حسن خلق ہی کے ہتھیار سے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو زیر کیا۔ جی، یہ آپ کا حسن اخلاق ہی تھا کہ لوگ جوق در جوق دین اسلام میں شامل ہوتے گئے۔ کس وجہ سے؟ آپ کے اخلاق کی وجہ سے۔ آپ کو کیا القاب سے نوازا گیا تھا، یہاں تک کہ کفار مکہ بھی، مشرکین مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کن القاب سے بات کرتے تھے؟ صادق اور امین، یعنی دشمن بھی آپ پر بھروسہ کرتا تھا اور آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھ پاتا، اور وہ آپ کو صادق پکارتے کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس رات ہجرت کرنے والے تھے اس رات بھی مشرکین مکہ کی امانتیں آپ کے پاس موجود تھیں اور آپ نے وہ حضرت علی کے سپرد کی اور آپ رات کی تاریکی میں وہاں سے نکل گئے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو سب سے پہلے اپنے اخلاق کے زور سے پھیلایا، کیونکہ مکہ میں زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار موجود تھے اور جو صحابہ کرام ایمان لاتے گئے ان کے رشتہ دار موجود تھے، لہٰذا ان سب سے نرمی سے پیش آتے رہے اور اپنے حسن اخلاق سے ان سب نے دین اسلام کو عام کیا۔ تو حسن اخلاق ایک ہتھیار کے طور پر ہے جس سے بڑے سے بڑے دشمن کو زیر کیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو حسن خلق کو نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام انسانوں کو اپنانا چاہیے، مگر مسلمانوں کے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خلق کو ایمان کی تکمیل کا پیمانہ قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کا جو لیول ہے وہ تب کمپلیٹ ہوتا ہے جب آپ حسن اخلاق کو اپناتے ہیں۔ حسن اخلاق دراصل روزمرہ کی زندگی میں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نفس اور مخلوق خدا جی یہاں پر ہمارے پاس پیج نمبر 90 پر موجود ہے، مخلوق خدا کے ساتھ ایک مسلمان کے طرز عمل اور رویے کا نام ہے۔ اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا ہے اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے تو اسے حسن اخلاق کہا جائے گا، اور اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا نہیں تو اس کو برا اخلاق کہا جائے گا۔ یعنی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں، ان کے طریقے، بتائے گئے طریقے کے مطابق ہر عمل کو ادا کرنا ہوگا، دوسری صورت میں ہمارا حسن اخلاق جو ہے وہ مکمل نہیں کہلائے گا، وہ حسن اخلاق نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام حدیثیں جو ہیں 10 حدیثیں آپ کی مکمل ہو گئی ہیں۔ یہ تمام حدیثیں آپ نے عربی اور ترجمہ دونوں یاد کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ پیج نمبر 84 سے لے کر 90 تک آپ نے احادیث کو ترجمے کے ساتھ یعنی عربی اور ترجمہ دونوں یاد کرنی ہے تاکہ آپ کو یہ اچھی طریقے سے یاد ہو جائیں، اور جب پیپر میں عربی دی جائے تو آپ کو اس کا ترجمہ لکھنا آئے، ٹھیک ہے۔ یقیناً آپ کو یہ 10 احادیث سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ہم ملیں گے۔ اللہ حافظ۔